أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعصوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. صدق اللہ العظیم. وادی سینائی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون جو موسیٰ علیہ السلام کے خاص خادم تھے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ ان پر اپنا ہاتھ رکھو اور ان کو اپنا جاہ و جلال دو تاکہ آپ کے بعد یہ بنی اسرائیل کو کنٹرول کر سکیں. اور یوشع بن نون سے کہا تھا اللہ پاک نے کہ میں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا ویسے ہی میں آپ کے ساتھ بھی ہوں. تو 40 سال وہ ان پر حرام کر دی گئی. اس کے بعد جب نکلنے کی اجازت ملی. اچھا، یہ جو یوشع بن نون ہیں ان کے والد کا نام فراہیم تھا، فراہیم، اور ان کے والد کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. یہ یوسف علیہ السلام کے پوتے تھے، پوتے لگتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مصر کے بادشاہ بنے یوسف علیہ السلام تو اپنے سارے خاندان کو، اس میں تقریباً 70 افراد تھے، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ کنعان سے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہو گئے. یہ وہی خاندان تھا جو 70 افراد سے بڑھ کر کے ہزاروں میں جو ہے نا پھیل چکا تھا. اور پھر یہ حضرت یوشع جو ہیں یہ ان کی سربراہی کے اندر اور ان کی کمانڈ میں دوبارہ ان کو حکم ہوا کہ اپنا جو آبائی وطن تھا کنعان اس کے اندر داخل ہو جاؤ. جسے بیت المقدس یا بیت المقدس دونوں کہا جاتا ہے. دونوں کا لفظ درست ہے، بیت المقدس بھی درست ہے اور بیت المقدس بھی درست ہے. اریحا ایلیا بھی کہتے تھے اس کو، بیت المقدس کو. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے نا وادی سینائی سے نکلنے کے بعد ہوا. اللہ نے کہا چلو وہاں جاؤ، قوم اعمال کا اس کے اندر جو ہے نا وہ آباد ہے. جب تم وہاں جاؤ گے تو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا. تو انہوں نے کہا تھا فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے. إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ، وہ تو بڑے جابر لوگ ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. تو خیر حضرت یوشع بن نون کی سربراہی کے اندر ان کی کمان میں جب یہ چلے ہیں تو پہلے انہوں نے، بعض روایات میں آتا ہے کہ شہر اریحا
اسی کا شہر تھا بیت المقدس کا، اس کو راستے میں وہ پڑتا ہے، اس کو فتح کیا، اس کے بعد بیت المقدس کو فتح کیا، اور پھر یہ شرق اردن اور شام یہ سارا علاقہ ایک ہی تھا، اس کو فتح کیا، اور دوبارہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے آبائی وطن جو ہے اس میں آپ لوٹے، اور وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس کی حکومت کی ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وادی سینائی کے اندر پہلے ان کو سایہ کیا، ان کے اوپر سایہ کرنے کے بعد پھر ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا، اور کھانا پینا بھی بڑا وی آئی پی قسم کا کھانا تھا، مانو سلوا بٹیرے کے نو لاب دینے رو تے بندے طرف دے دینے کوئی نہ چڑے بٹیرے کر کے کھوا دیتے ہیں سامنے۔ تو یہ بٹیر اور ترنجبین اللہ پاک کی طرف سے پکا پکایا کھانا، یہ بڑی شان والی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آگے ہم پڑھیں گے، انہوں نے بھی ایک دفعہ اللہ سے کہا تھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو یا اللہ ہمیں بھی ایک دفعہ ہم پر بھی اتار دے، تاکہ ہمارے لیے بھی خوشی کا موقع بن جائے کہ اللہ نے ہم پر بھی منو سلوا اتارا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہارون علیہ السلام کی تمیز مبارک پیرہن، اور دوسرے بزرگوں کی جو ہے نا کچھ تبرکات، وہ جو تابوت سکینہ ہے جس کی آج بھی یہودیوں کو تلاش ہے، بیت المقدس یہ جو نیچے مسجد اقصیٰ کا سارا سین ہے نا وہ نیچے سے کھو ڈالا ہوا، وہ تلاش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جس دن ہمیں وہ مل گیا تو ساری دنیا پر ہم پہ حکمرانی کریں گے۔ وہ تھا ساتھ حضرت یوشع بن نون کے علیہ السلام، وہ تبرکات جس کے ساتھ اللہ ان کو فتح عطا فرماتا گیا اور سارے علاقوں کو انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو وادی سینائی کے اندر کھانا دیا، سایہ کیا، اور پھر مسئلہ تھا پانی کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ پانی جو ہے یہ ہر جاندار کی ضرورت ہے، تو ہمیں پانی بھی عطا فرما۔ تو ہم یہ پڑھیں گے آج کے سبق میں، ایک پتھر تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس پتھر پر اپنی لاٹھی اور عصا مبارک کو مارو، تو جب وہ مارا تو اسے 12 چشمے پھوٹے، 12 چشمے، کیونکہ یہ 12 قبیلے تھے۔ اچھا آپس میں اتفاق اتنا بھی نہیں تھا کہ ایک کنویں سے پانی پی لے، یا دریا میں ایک رستہ بنایا اس میں سے گزر جائیں، لیکن ایک احساس اتنا تھا کہ ہم بھی ان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہیں ادھر والے ڈوب نہ جائیں۔ اللہ پاک نے اس کے اندر جو ہے نا کھڑکیاں لگائیں اور روشن دان لگا دی۔ تو اللہ پاک نے پانی، اچھا یہ پتھر کون سا تھا؟ بعض کو کہتے ہیں وہی کوئی بڑا پتھر تھا وادی سینائی کے اندر جس پر اللہ نے حکم دیا، اور بعد یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ جو ہے نا وہ نقل کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام باپردہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ جو قوم تھی نا بے حیا بھی تھی، تو یہ ایک دوسرے کے سامنے ہی غسل کر لیا کہ نہاتے تھے، جیسے اندھیروں میں ہمارے یہاں نہاتے ہیں بچے۔ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ چونکہ اکیلے نہاتے ہیں ان کو کوئی بیماری لگتی ہے۔ تو ایک دن اللہ پاک نے اس کو ظاہر کرنا تھا، موسیٰ علیہ السلام نہانے لگے، ایک پتھر پر کپڑے اتار کے رکھے، وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ یہ واقعہ پڑا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے 100 بھی حجر، اور پتھر میرے کپڑے دے دے، اور پتھر میرے کپڑے، اور اللہ کی قدرت وہ وہاں جا کے کھڑا ہوا جہاں ان کے سردار سارے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے نظروں سے دیکھا کہ کوئی بیماری نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کو، یہ شرم و حیا کی وجہ سے یہ الگ کرتے ہیں۔ تو بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ پتھر تھا جو کپڑے لے کے بھاگا تھا، تو اسی کی پٹائی کرائی اللہ نے، 12 چشمے جاری کر دیے۔ تو ہر ایک کا آگے آگا قداری میں کلو ناسم، ہر ایک کو کہتی ہے یہ تمہارا ہے، ہر قبیلے کو الگ کر دیا تاکہ آپس میں انٹرفیئر نہ ہو، اپنے اپنے کنویں سے پانی پئیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، مل گیا واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، اذ ہو یا اذا ہو دونوں کا معنی جب ہے۔ یہاں اذ ہے، اذ حمزہ دال زیر اذ، کیونکہ آگے ملانا تھا اس کے نیچے زیر آ گئی، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ۔ استسقاء کا معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا۔ پتہ ہے جب بارشیں نہیں ہوتی تو نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، یعنی پانی طلب کرنے کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے سنت ہے ہمارے یہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے۔ تو یہاں معنی یہی بنے گا، اور جب پانی طلب کیا
موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ واسطے اپنی قوم کے فقلنا فا کا میں نا پس قلنا کا میں نا ہم نے کہا فقلنا پس ہم نے کہا اضرب اب یہاں زیر آ گئی ہے کہیں پیش آتے ہیں تو زبر یہ اضرب ضرب یضرب ضرب ہوتا ہے مارنا مار تو بعصاک اپنی لاٹھی کو الحجر پتھر پر یہ جو الف لام ہے نا یہ تخصیص کا ہے خاص پتھر تھا ہے وہ عام پتھر نہیں تاکہ وہ فلاں جو پتھر ہے اس پر لاٹھی کو مارنا فن فجرت پس پھوٹ پڑے منہ اس پتھر سے اسنتا عشرتا 12 اسنتا کا معنی 2 اور عشرہ کا معنی 10 عینا چشمے جیسے ہمارے یہاں 1 2 3 گنتی ہے نا انگلش میں اردو میں 1 2 3 4 پنجابی کی 1 2 3 4 5 6 عربی کی گنتی بھی اپنی ہے واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ ستہ سبع ثمانیہ تسعہ عشرہ اور آگے پھر 10 سے 11 10 2 12 اس کے ساتھ جو ہے نا 7 وہ چلتا رہے گا سر تو یہ گنتی بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتی ہے یہاں پر اسنتا مؤنث استعمال ہوئے ایسے ہوتا ہے اسنا عشرہ 12 اسنا عشرہ تو اسنتا عشرہ تھا یہ دونوں مؤنث استعمال ہوئے ہیں عینا چشمہ یعنی اس کی وجہ سے تو فرمایا پس پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے قد علیما یہ قد پہلی دفعہ تقریباً آیا قد کا معنی آتا ہے تحقیق بے شک کا معنی بھی کر لیتے ہیں اس کا تحقیق علیما یہ علم سے ہے جان لیا ویسے تو یہ اپنا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس نے جان لیا جی لیکن چونکہ آگے اس کا فاعل آ رہا ہے اس لیے ہم معنی کریں گے جان لیا قد علیما تحقیق جان لیا کل اناس یا ایھا الناس ہم نے پہلے پڑھا یا ایھا الناس یہ اناس بھی اسی سے ہے ناس اور اناس تو کل کا معنی ہر یعنی تمام لوگوں نے مشربہم مشرب کہتے ہیں گھاٹ کو پینے کی جگہ اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے پروناؤن ہے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو اپنا اپنا چشمہ جو ہے گھاٹ اپنا معلوم ہو گیا کلو کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے ولا تعصوا واو کا معنی اور لا کا معنی نہ تعصوا کا معنی پھرنا ولا تعصوا اور نہ پھرو فی الارض فی کا معنی میں الارض کا معنی زمین فی الارض کا معنی زمین میں مفسدین فساد مچاتے وَإِذْ قُلْتُمْ اب یہاں سے نئی کہانی ہے اچھا ہے انسانی فطرت ہے کہ ایک ہی قسم کا کھانا کھاتے کھاتے اکتا جاتا ہے بندہ گھروں کے اندر آپ نے دیکھا عموماً مہینے 2 مہینے میں خواتین سیٹنگ چینج کر دیتی ہیں گھر وہی ہوتا ہے ظاہر ہے کہ یہ جو ایک جیسی صورتحال ہے نا تو اس سے اچھی صورتحال کو انجوائے کرنے کے لیے چینج فار دا بیٹر مطلب اس طرح انسان کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے نا کھانا منو سلوا کھا کھا کے آگ گئے تو ایک دن کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ایسا کریں ہمیں نا کھانا چاہیے اور کھانا بھی کیا چاہیے یہ جو اپنا دالیں ہیں سبزیاں ہیں ترکاریاں ہیں ہاں جی لہسن ہے ہاں جی پیاز ہے یہ کھانے ہمیں چاہیے
تو اللہ کے نبی مشرف نے کہا کہ چلو پھر شہر ہے وہاں پہ اتر جاؤ، جا کے بیج لے آؤ، اور بیج لا کے، یہ مصر تھا کہتے ہیں قریب تھا، یا دوسرے شہر تھے شام شرق اردن، یہ سارے شہر قریب لگتے تھے کہ وہاں سے لے آؤ، لیکن جس دن تم نے اپنی کھیتی باڑی شروع کر دی تو اوپر سے گانا بند، پھر نہیں ہوگا۔ ایک یہ بھی ہوا کہ وہ جو تابوت سکینہ ہے نا، اس کے اندر یہ من و سلوہ بھی ایک مرتبان کے اندر موجود ہے، اور اس کو اللہ نے محفوظ کیا ہوا، اس کو خراب نہیں ہونے دے گا اللہ قیامت تک کے لیے۔ یہ انہوں نے کہا تھا تاکہ تمہاری نسلیں بعد میں زیارت کر سکیں کہ یہ کھانا آتا تھا اس تابوت سکینہ کے اندر، وہ من و سلوہ بھی ہے تھوڑا سا، وہ مرتبان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو یہ چیزیں کھانی ہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے ہنس کے کہ لگتا ہے سارے ارائی اکٹھے ہوئے ایسا یہ چیزاں منگیاں نے انہوں نے، ہاں جی پیاز بھی، یہ بصل پیاز، اسی لیے بعض علاقوں میں بصل کہتے ہیں اس کو، ابھی بصل پیاز کو ادھر گیا نا علاقوں میں، تو اس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر، ہرگز صبر نہیں کریں گے ہم، علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پر، روزانہ وہی کھیر اور بٹیرے ملتے ہیں، بچہ کہا کہ ہم سے اب نہیں کھائے جاتے روزانہ، فادعوا لنا، فا کا میں نا پس، ادعو دعا کیجئے، مانگیے، دونوں معنی آتے ہیں، فادعو بس دعا کریں، لنا واسطے ہمارے، رب کا اپنے رب سے، یخرج کہ وہ نکالے، لنا واسطے ہمارے، مما اس میں سے، تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، زمین سے اگنے والی چیزوں کو نباتات کہتے ہیں جو اگاتے ہیں، من بقلہا اس کی سبزیاں، ترکاری یا پتوں والی سبزیاں جو ہوتی ہیں عام طور پر، یہ ہر سبزی پر ہی بولا جاتا ہے من بقلہا، اور بقل سبزی کو کہتے ہیں، سبزی بیچنے والے کو بقال کہتے ہیں، اسی لیے آپ سعودی عرب میں گئے ہوں تو وہاں جو سٹور ہے نا ان کو بقالہ کہا جاتا ہے، یہ چیزیں بیچنے والے جن کے اوپر سبزی بھی ملتی ہے، ہمارے یہاں سٹور ہیں یہ تو ہر چیز ملتی ہے وہاں، اسے بقالہ کہتے ہیں۔ وَقِسَّائِہَا اور اس کی ککڑیاں، یہ تریں ہوتی نا، تار ککڑیاں اور تریں، یا کھیرا، یعنی دونوں ایک ہی جو ہے نا خاندان کی، اور پہلے جو ہے نا ہر چیز کے اندر برکت ہوتی تھی، کہتے ہیں گندم کے دانے اتنے موٹے ہوتے تھے جیسے کھجور کی گٹھلیاں ہیں، اور ایک لکھا ہے ایک بزرگ نے امام میں سے کہ اس وقت میں ایک تار جو ہے اس کو منا گیا تو وہ تقریباً 12-13 بالش کی تھی، اتنی لمبی لمبی چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ برکت والی چیز تھی، گندم کے دانے بھی موٹے ہوتے ہیں۔ اب جیسے جیسے وقت گزر جا رہا ہے تو ہر چیز جو ہے نا وہ باریک ہوتی جا رہی ہے، جیسے بندے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد کہتے ہیں 100 فٹ کا تھا تقریباً، تو قد چھوٹے ہوتے ہوتے اب جو ہے نا یہ 5-6-7 فٹ اس سے بھی کم آ گیا، اس طرح ہر چیز کم ہو رہی ہے، لیکن جنت کے اندر ان ساری چیزیں اپنی اصلی حالت میں ہوگی، وہاں انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گی، وہاں گندم کا درخت بھی ہوگا، اس لیے ہم نے پہلے پڑھا۔ وَفُومِہَا، فوم کے 2 معنی آتے ہیں، اس کا معنی گندم بھی آتا ہے، اس کا معنی لہسن اور تھوم یہ بھی آتا ہے، تھوم۔ وَعَدَسِہَا اور مسور کی دال، بنیادی طور پر عدس مسور کی دال پر بولا جاتا ہے، لیکن اب عرب جو ہیں وہ ہر دال کو عدس ہی کہتے ہیں، چاہے وہ چنے کی ہو، مسور کی ہو، ماش کی ہو، مونگی کی ہو، وہ اب سب دالوں کو عدس ہی کہتے ہیں، وہ عدسیہا، لیکن اصل بیسیکلی یہ کہاں بولا جاتا ہے؟ مسور کی دال کا۔ مطلب تھا کہ ہمیں سبزیاں بھی چاہیے، ہمیں دالیں بھی چاہیے، اور ان کو پکانے کے لیے لہسن اور پیاز بھی چاہیے، تو یہ ساری چیز وَبَصَلِہَا اور اس کا پیاز،
پھر دوبارہ کہہ لیں بھائی استسقا، اور جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا اضْرِبْ بس ہم نے کہا مارے آپ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ اپنی لاٹھی کو ایک خاص پتھر پر فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے من حسنتا اس میں سے عشرۃ عینا 12 چشمے قد عالمہ تحقیق جان لیا کل اناس سب لوگوں نے یا ہر فرد نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو کلو کھاؤ واشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے ولا تعصوا اور نہ پھرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد مچاتے وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن نصبر ہرگز صبر نہیں کریں گے ہم علی طعام واحد ایک ہی قسم کے کھانے پر فادع لنا بس مانگیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے مما اس میں سے تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین من بقلها اپنی سبزیاں وقثائها اور اپنی تریں وفومها اور اپنا لہسن تھوم وعدسها اور اپنی دالیں وبصلها اور اپنا پیاز باقی آیات انشاءاللہ کل پڑھیں گے صدق اللہ العظیم.